الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چن لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ذکر کی محفل، یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس محفل کو جنت کی کیاری سرکار نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک نے مسجد کو بھی جنت کی کیاری فرمایا ہے۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری کا۔ اس میں بھی سرکار نے یہ فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو، یعنی کچھ چن لیا کرو، کھا لیا کرو۔ تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں سے مراد ہے اللہ کا گھر، مسجد، اور چن لینے سے مراد، کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ ذکر انسان کے لیے روحانی غذا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ آپ جتنا ذکر زیادہ کرو گے اتنا آپ کی ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جائے۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اللہ کے نام مبارک کا آپ ورد کرو گے، اتنا آپ کا ایمان نکھرتا چلا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی کو جسم کے لیے کھانا ہوتا ہے اور روح کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی محفل کو جنت کی کیاریاں قرار دیا ہے۔ جنت کی کیاریاں سے مراد میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ یہ ضرور کہوں گا، جیسے ہم اور آپ مدینۃ المنورہ دیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جاتے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے۔ ہم مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو جنت کی کیاری میں نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو جس طریقے سے اس جگہ کو میرے آقا نے جنت کی کیاری کہا، یعنی یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کی کیاری سے مراد کیا؟ جنت کا ٹکڑا۔ ایسے اللہ نے مسجد کو اور ذکر کی محفل کو بھی سرکار نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ ذکر کرو جس محفل میں، اس محفل کو سرکار نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا کہ یہ جنت کی کیاری ہے۔ اسی طریقے سے مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ بھی جنت کی کیاری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب شاید ہی کوئی مومن ایسا ہو جو جنت کی کیاریوں کو تلاش نہ کرے، اور جب جنت کی کیاریاں مل جائے تو اس میں سے کچھ حاصل نہ کرے، یعنی ذکر الہی نہ کرے۔ حدیث شریف سے چند باتیں سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ ذکر الہی کے جلسوں میں جانا، ذکر الہی کے حلقے لگانا، میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے کہ ذکر رسول بھی ذکر الہی ہے۔ ذکر رسول بھی ذکر الہی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی جب یہ ذکر کا بیان شروع ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے وہ بھی ایک ذکر ہے، قرآن پاک آپ پڑھتے ہو وہ بھی ایک ذکر ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا یہ بھی ایک ذکر ہے۔ سب سے زیادہ سرکار علیہ السلام کو جو پسندیدہ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے معافی طلب کرے، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذکر رسول بھی ذکر الہی ہے، لہٰذا ایسی پاکیزہ محفلوں کی تلاش کر کے اس میں شریک ہو کر کے اپنی آخرت کو سنوار لینا چاہیے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان